پانی روکنے کا بھارتی اقدام جنگ سمجھا جائے گا، پاکستان نے خبردار کر دیا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے پہلگام حملے پر بھارتی الزامات مسترد کر دیے۔ پہلگام واقعے کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال بھارت کی گھٹیا سوچ قرار۔ کہا پانی پاکستان کا اہم قومی مفاد ہے، پانی کی دستیابی ہر قیمت پر محفوظ بنائی جائے گی۔ پاکستان کی خود مختاری، سلامتی اور وقار پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بھارت کی کسی بھی آبی یا سرحدی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بھارت کا کشمیر پر قبضہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی مسلسل خلاف ورزی ہے۔ صدراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں اعلیٰ سول اور عسکری حکام نے شرکت کی۔ اعلامیے میں کہا گیا مسلح افواج پاکستان کی سالمیت کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بھارتی اشتعال انگیزیاں دو قومی نظریے کی سچائی کی دلیل ہیں۔ جیسے کو تیسا پاکستان کا بھارتی اقدامات کا جواب، بھارت کے ساتھ تمام تجارتی رابطے معطل۔ واگا بارڈر بند، قومی سلامتی کمیٹی نے بھارتی اقدامات یک طرفہ اور غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیے۔ پاکستان نے شملہ سمیت بھارت سے تمام معاہدے معطل کرنے پر غور شروع کر دیا۔ سکھ یاتریوں کے سوا تمام بھارتی ویزے منسوخ کر دیے گئے۔ بھارتی شہریوں کو 48 گھنٹے میں پاکستان چھوڑنے کی ہدایت، سکھوں کے سوا تمام بھارتی 2 دن میں چلے جائیں۔ بھارتی دفاعی، فضائی، بحری مشیر ناپسندیدہ قرار، 30 اپریل سے پہلے پاکستان چھوڑنے کی ہدایت۔ بھارتی ہائی کمیشن کا عملہ 30 افراد تک محدود کرنے کا فیصلہ۔ بھارتی فضائی کمپنیز کے لیے پاکستانی فضائی حدود فوری طور پر بند۔ نوٹم جاری، پاکستان کے اقدامات سے بھارت کو فضائی مد میں کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوگا۔ جو مودی کی سوچ جو اس خطے میں امن نہیں ہونے دے گی، جو پلوامہ کے بعد جو انہوں نے ہمارے پہ اٹیک کیا، ان کا جہاز ڈاؤن ہو گیا، پائلٹ پکڑا گیا، ان کو وقفت اٹھانی پڑی۔ اس قسم کا پھر کوئی ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں، جتنی فورس وہ استعمال کریں گے پھر اس سے کوئی 10-20% زیادہ ہی ہم استعمال کریں گے۔ بھارت نے پانی روکنے کی کوشش کی تو رد عمل برداشت کرنا ہوگا۔ ہم نے پہلے بھی بھارت کو جواب دیا ہے اور آئندہ بھی جواب کی صلاحیت ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے پروگرام خبر میں گفتگو، گجرات کا قصائد صرف ووٹوں کے لیے ملک کو جنگ کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ بھارت کینیڈا میں لوگوں کے قتل میں ملوث رہا، امریکہ میں بھی سازش پکڑی گئی، باقاعدہ شواہد موجود ہیں۔ بھارت طالبان کو ہتھیار سپلائی کر کے پاکستان میں حملے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی بھارتی فنڈڈ ہے، طالبان بھارتی ایجنٹ ہے، BLA بھارت نواز جماعت ہے، وہاں سے فنڈز حاصل کرتی ہے۔ سنتاس معاہدے کا ضامن ورلڈ بینک ہے۔ بھارت سنتاس معاہدہ ختم کرے گا تو ہم کیوں شملہ معاہدہ لے کر بیٹھے رہیں؟ شملہ معاہدے سے بھارت کو زیادہ فائدہ ہے اور پاکستان کو کم۔ بھارت جیسے پڑوسی جس کا سربراہ مودی ہو تو ایٹمی ہتھیار ہماری ضمانت ہیں۔ سینٹ میں بحث ہوگی، ضرورت پڑی تو آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی۔ بانی پیچھے ہے کو آل پارٹیز کانفرنس میں بلانے کی ضرورت نہیں۔ I will say nothing more on that situation, as President Trump and Secretary Rubio have made clear. The United States stands with India, strongly condemns all acts of terrorism. We pray for the lives of those lost. We, of course, are not now taking a position on the status of Kashmir or of Jammu either. امریکہ کا مقبوضہ کشمیر میں سیاحوں پر حملے پر افسوس کے ساتھ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ سے سوال پوچھا گیا کہ پاکستان بھارت کشیدگی ختم کروانے کے لیے امریکہ کا کردار ادا کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ ٹیمی بروس کا کہنا تھا کہ امریکہ جموں کشمیر کے مسئلے پر کوئی پوزیشن نہیں رکھتا۔ صدر ٹرمپ اپنے پہلے دور میں کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کی تھی۔ مزید کوئی نئی نہر نہیں بنے گی، وزیراعظم کا بلاول بھٹو سے ملاقات کے بعد اعلان۔ کہا باہمی رضامندی سے فیصلہ ہونے تک کام نہیں ہوگا، مزید کوئی نہر نہیں بنائی جائے گی۔ مزید پیش رفت مشترکہ مفادات کونسل میں صوبوں کے درمیان اتفاق رائے کے بغیر نہیں ہوگی۔ مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس 2 مئی کو بلانے کا اعلان۔ بلاول بھٹو نے وزیراعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہماری شکایات اور تحفظات سنے گئے اور اہم فیصلے کیے گئے۔ وزیراعظم کے اعلان کے بعد احتجاج ختم ہو جائیں گے، باہمی رضامندی کے بغیر کوئی نہر نہیں بن رہی۔
بھارت نے اعلان کیا انڈس واٹر ٹریٹی پہ جو اعلانات کیے ہیں اس کا ہم سخت مذمت کرتے ہیں. غیر قانونی ہے مگر دس از اگینسٹ ہیومینٹی اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ چیئرمین, بہت شکریہ. تھینک یو. بھارت کے خلاف پیپلز پارٹی قیادت حکومت کے شانہ بشانہ وزیراعظم نے بلاول سے ملاقات میں قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے فیصلوں سے آگاہ کیا. وزیراعظم نے کہا پاکستان نے بھارت کے جنگی اعلانات پر رد عمل دیا. بلاول بھٹو زرداری بولے بھارت کے سنتاس معاہدہ ختم کرنے کے اعلان کی مذمت کرتے ہیں. بھارت معاہدہ ختم نہیں کر سکتا, یہ انسانیت کے خلاف ظلم ہے. بھارت کے اقدامات کو عالمی سطح پر اٹھائیں گے اور منہ توڑ جواب دیں گے. بھارت نے کسی ایڈوینچر کی کوشش کی تو ماضی سے برا حشر ہوگا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بھارت کو تنبیہ. کہا بھارت سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا. پاکستان اپنے دفاع میں ایکشن لینے کا حق رکھتا ہے. معاہدے سے ورلڈ بینک مکمل طور پر آگاہ ہے. شملہ معاہدہ دو طرفہ ہے, ہم اسے معطل کر سکتے ہیں. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا بھارت کی غیر ذمہ دارانہ روش علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے. بھارتی مہم کا مقصد انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے عالمی توجہ ہٹانا ہے. پاکستان اپنے پانی کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا. مودی سرکار کی آبی دہشت گردی خلاف اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج. سول سوسائٹی نے احتجاج میں بھارتی آبی جارحیت کے خلاف نعرے لگائے. احتجاجی مظاہرے میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. مظاہرین نے پلے کارڈز اور آزاد کشمیر کے پرچم اٹھا رکھے تھے. بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی. سفارتی ذرائع کا کہنا ہے پاکستان نے بھارتی ناظم الامور کو ڈیماش حوالے کر دیا. بھارت کو پاکستان کے جوابی فیصلوں سے آگاہ کیا گیا. بھارت کے فالس فلیگ آپریشن اور آبی دہشت گردی کے خلاف آزاد کشمیر میں احتجاج. مظفر آباد, وادی نیلم اور ضلع ہٹیا کے بالا میں مظاہرے کیے گئے. مظاہرین نے بھارت کی آبی دہشت گردی کے خلاف اور پاکستان کے حق میں نعرے لگائے. کہا مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کے پیچھے بھارتی خفیہ ایجنسیز کا ہاتھ ہے. میرپور میں بھی عوام سڑکوں پر نکل آئے اور پاک فوج کے شانہ بشانہ بھارت کو دندان شکن جواب دینے کا اعلان کیا. بھمبر میں مودی سرکار کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرین نے بھارتی فالس فلیگ آپریشن کی مذمت کی. بغیر کسی ایویڈنس کے بس کیس بنا کے پاکستان پر داغ دیا ہے انہوں نے, اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا پانی بند کر دیں گے. اس طرح ہوتا نہیں ہے 21ویں صدی میں. پاکستان اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے. پاکستان اپنے دفاع کا صلاحیت بھی رکھتا ہے. پاکستان تحریک انصاف اپنی قوم اور پاک افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کڑی ہے. پاکستان کی سیاسی قیادت بھارت کے خلاف متحد اور یک زبان. پاکستان پر بھارتی الزامات مسترد. پیپلز پارٹی سینیٹر شریر رحمان کہتی ہیں پاکستان نے بھارت کو انتہائی مؤثر جواب دیا. بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو خود تکلیف میں آئے گا. چیئرمین پیچھے ہے. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں پاکستان بھارتی اقدامات کا ہر فورم پر بھرپور جواب دے. بھارت کے پاکستان پر الزامات کی مذمت کرتے ہیں. چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی بولے بھارت کو امن کے نام پر مزید موقع دینا کمزوری کا اظہار ہو سکتا ہے. حکومت فیصلے کرے, قوم ساتھ کھڑی ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا حکومت سے اختلاف ہے لیکن ملک کے لیے سب کو ایک ہونا ہوگا. 26 اپریل کی ہڑتال اب بھارت کے خلاف ہے. شاہد خاقان عباسی نے کہا ایک قوم بن کر بھارت کا مقابلہ کرنا ہوگا. سنتاز معاہدے کو معطل کرنے کا کوئی جواز نہیں. بھارت سے ہمیں خیر کی توقع نہیں. سینیٹر فیصل وابڈا نے کہا پانی کے معاملے پر پاکستان پیچھے نہیں ہٹے گا, فوری رد عمل دے گا. بھارتی اپوزیشن جماعتوں نے پہلگام واقعے پر مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لے لیا. واقعے کو بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیز کی واضح ناکامی قرار دیا. اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نریندر مودی پر برس پڑے. کہا سرکار جموں و کشمیر میں امن کی بحالی کے بلند بانگ دعوے بند کرے, دعووں کے بجائے واقعے کی ذمہ داری قبول کرے. ریاست کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھارا میاں بولے پہلگام حملہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی ناکامی ہے. عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے بھی پہلگام حملے پر خفیہ ایجنسیز کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیے. کہا تاریخ میں پہلی بار سیاحوں کو نشانہ بنایا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب دہشت گردی کا اتنا بڑا واقعہ ہوا تو انٹیلیجنس ایجنسیاں کیا کر رہی تھیں.
پہلگام حملے سے متعلق بھارتی میڈیا کے ایک اور جھوٹ کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ بھارتی میڈیا جس نیوی آفیسر اور اہلیہ کی ہلاکت کی خبر چلاتا رہا وہ عام شہری اور زندہ نکلے۔ متاثرہ جوڑے نے بھارتی میڈیا پر شدید تنقید کی، کہا ہماری تصاویر کو نیول آفیسر اور اہلیہ کے طور پر دکھایا جا رہا ہے۔ سمجھ نہیں آتا حقائق جانے بغیر بھارتی میڈیا کس طرح ایسی بے بنیاد خبریں چلاتا ہے۔ ریسپیکٹڈ پردھان منتری جی مسٹر مودی جی اپنا سعودی کا دورہ چھوڑ کے انڈیا آ گئے۔ ریئلی منی پور پورا جل رہا تھا جبھی نہیں آئے؟ جبھی تو اور 10 دیش کا انہوں نے وزٹ کیا تھا۔ یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کو اتنی بیوقوف بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب منی پور جل رہا تھا تو مودی دنیا بھر کے دورے کر رہا تھا، اس وقت کچھ نظر نہیں آیا جو اب سعودی عرب کا دورہ چھوڑ کر آ گئے۔ بھارتی خاتون کی مودی سرکار پر کڑی تنقید، کہا اس وقت وقف بل کا دباؤ ہے جس سے توجہ ہٹانے کے لیے ڈرامہ رچایا گیا۔ عوام جاگ جائیں، کشمیری صحافی اور شہریوں نے بھی سوالات اٹھا دیے، کہا سخت نگرانی کے باوجود حملہ آور کیسے پہنچے؟ 12 لاکھ بھارتی فوجیوں کی موجودگی میں یہ حملہ کیسے ہوا؟ ایک عام آدمی کے 10 بار تلاشی لی جاتی ہے لیکن حملہ آور بغیر کسی رکاوٹ کیسے پہنچا؟ پہلگام واقعہ مودی سرکار کی چال ہے۔ بھارتی فوجی مودی سرکار کے خلاف پھٹ پڑے، کہا 3 مہینے سے انصاف مانگ رہے ہیں، یہاں جو بھی فوجی سچ بولتا ہے اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، آزاد بھارت میں غلام بنا دیا گیا۔ مودی امریکی صدر سے گلے ملتے ہیں، پہلے ہم فوجیوں سے آ کر ملیں، ہمیں انصاف دیں۔ بھارتی میڈیا بھی بکا ہوا ہے۔ پہلگام میں فالس فلیگ کے بعد ایک اور مذموم بھارتی منصوبہ بے نقاب۔ بھارت میں قید 56 بے گناہ پاکستانیوں کو استعمال کرنے کا گھناؤنا پلان سامنے آ گیا۔ بیشتر ماہی گیروں اور غلطی سے لائن آف کنٹرول پار کرنے والوں کو بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے جبری اور غیر قانونی طور پر قید کر رکھا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے بھارت قیدیوں پر تشدد کر کے زبردستی پاکستان کے خلاف زہر اگلوا سکتا ہے، جعلی مقابلوں میں انہیں شہید کر سکتا ہے، بالاکوٹ طرز پر نام نہاد دہشت گرد کیمپوں کا بیانیہ بنا کر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کا سندھ میں 3 روز تک اظہار تشکر ریلیاں اور جشن منانے کا اعلان۔ نثار کھڑو کہتے ہیں بلاول بھٹو نے 6 کنالوں کے خلاف سندھ کے موقف کو تسلیم کرایا۔ کنال منصوبے پر پیپلز پارٹی اور عوام کے موقف کو کامیابی ملی۔ صوبائی حکومت CCI میں بھی سندھ کا بھرپور مقدمہ لڑے گی۔ عوام مارچ سے اظہار تشکر ریلیاں نکالیں اور جشن منائیں۔ ہم لوگ بہت خوار اوزار ہے، اس کو بہت ہر چیز کا تکلیف ہے، گاڑی کا مال کم خطرہ ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے، سارا رات ایسا بیٹھا ہوا ہے، بس مال اندر خراب ہو رہا ہے یار، 6 دن ہو گئے، بڑے پریشان ہیں، روٹی نہیں ملتی بھائی، بھوکے تسے دے کچھ بھی نہیں ہے، ادھر پانی بھی نہیں ہے، وہ کروڑوں کا مال ہے خراب ہو رہے۔ سندھ میں نئی نہروں کی تعمیر کے خلاف احتجاج، قومی شاہراہ پر مال بردار گاڑیاں پھنس گئیں۔ سکھر میں ببرلو بائی پاس پر گاڑیوں کی آمد و رفت معطل، لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا، جگہ جگہ گاڑیوں کی لمبی قطاریں، ٹریفک میں پھنسے ڈرائیور بھوک پیاس سے بے حال، کہتے ہیں چوری کا ڈر ہے، رات جاگ کر گزارنے پر مجبور ہیں، گاڑیوں میں لاکھوں کا سامان ہے جو خراب ہو رہا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں اہم ملاقاتیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر سے ملاقات میں وزیر خزانہ نے صدر ماسکا توکاگنو کو ایشیائی ترقیاتی بینک کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی، حکومت کی معاشی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ فلپ مورس انٹرنیشنل کے نائب صدر بھی وزیر خزانہ سے ملے۔ وزیر خزانہ نے پاکستان سرمایہ کاری کے پرکشش مواقعوں پر بریفنگ دی۔ موڈیز کی ٹیم سے ملاقات میں وزیر خزانہ کا ٹیرف سے متعلق امور پر امریکی انتظامیہ سے گفتگو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ موڈیز کی ٹیم کو اصلاحاتی ایجنڈے، اقتصادی اشاریوں میں بہتری سے آگاہ کیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کا پاکستان کے لیے $33 کروڑ کی اضافی امداد کا اعلان۔ سالانہ رپورٹ میں کہا امدادی رقم سے 93 لاکھ افراد کو فائدہ پہنچے گا، خصوصاً بچوں اور نوجوانوں کی تعلیم کے لیے مشروط نقد رقوم فراہم کی جائیں گی۔ امداد کا مقصد بہتر غذائیت تک رسائی کو یقینی بنانا ہے۔ سوشل میڈیا پر سیاسی سرکاری شخصیات کی جعلی ویڈیوز اپلوڈ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔
لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران پیکا ایکٹ کے تحت 23 مقدمات درج. DIG انویسٹیگیشن کا کہنا ہے قابل اعتراض اور نازیبا تشہیر میں ملوث افراد رعایت کے مستحق نہیں. اداروں کی تصدیق کرنے والے عناصر کو سخت سزا دی جائے گی. کراچی کے علاقے شریف آباد میں 3 سال کا بچہ مبینہ تشدد سے جاں بحق. پولیس نے بچے کے والدین کو گرفتار کر لیا. اہل محلہ کا کہنا ہے ماں باپ اکثر اپنے بچے کو مارتے پیٹتے تھے. لاہور میں دریا راوی میں ڈوب کر جاں بحق ہونے والے 3 بچوں کی لاشیں نکالی گئیں. ریسکیو حکام نے لاشیں بچوں کے لواحقین کے حوالے کر دی. جاں بحق بچوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے اور ان کی عمریں 6 سے 9 سال کے درمیان ہیں. بھارتی بورڈ حکومتی دباؤ میں ایک بار پھر کھیل میں سیاست پہ آیا. پہلگام حملے کے بعد بھارتی بورڈ کا کہنا ہے ہم حکومت کے کہنے پر ہی پاکستان سے باہمی سیریز نہیں کھیلتے اور آگے بھی نہیں کھیلیں گے. ہماری سرکار جو بھی کہے گی ہم وہی کریں گے. جہاں تک ICC ایونٹس کی بات ہے وہ ICC کے ہاتھ میں ہے لیکن اسے بھی موجودہ حالات کا بہتر علم ہے. کراچی کے شیر ایک اور وار کو تیار. کوئٹہ کے خلاف دوسری بار بھی میدان مارنے کو بے قرار. اہم میچ سے پہلے کنگز کی LCCA گراؤنڈ لاہور میں بھرپور پریکٹس. کھلاڑیوں نے بیٹنگ بالنگ اور فیلڈنگ کی بھرپور مشقیں کی. سٹار کی بیٹر کین ولینسن نے بھی پریکٹس سیشن میں حصہ لیا. کراچی کنگز نے ہوم گراؤنڈ پر 5 میچ کھیلے, 3 میں فتح کے جھنڈے گاڑے. میں تو ریکویسٹ کروں گا ICC سے ایسی ہمت تو کریں. اچھا کر گزرے ہیں. پاکستان اور انڈیا کو علیحدہ علیحدہ پول میں کر دیں. جو براڈ کاسٹر ہے نا وہ گھر بیٹھ جائے گا. دنیا کی کرکٹ ایک طرف, پاکستان انڈیا کی کرکٹ ایک طرف. پاکستان انڈیا کے سوا ان کے پاس کماؤ پوت اور کوئی بھی نہیں ہے. ICC پاک بھارت میچز الگ الگ پول میں کر دیں. براڈ کاسٹرز گھر پہ بیٹھ جائیں گے. سابق کرکٹر باسط علی کا پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال. کامران اکمل نے کہا باہمی سیریز نہ ہو پاکستان انڈیا کے خلاف ICC ایونٹ میں کیوں کھیلے, ہمیں ICC ایونٹس بھی نہیں کھیلنے چاہیے. اداکارہ حسیہ علی بنی مہمان, سامنا کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا. مصطفیٰ چودھری بنے ابھینندن, عادی کے برجستہ جملوں نے سب کو ہنسایا. غزہ پر اسرائیلی فوج کی بمباری روک نہ سکی. صہیونی فوج نے 24 گھنٹے میں مزید 45 فلسطینی شہید کر دیے. نصیرات کیمپ میں اسرائیلی بمباری میں 3 بچوں سمیت 13 افراد لقمہ اجل بنے. شیخ رودان میں بمباری میں 4 بچوں سمیت 6 فلسطینی جان سے گئے. مغربی کنارے پر قبضے کے لیے جنین کو جانے والے تمام داخلی راستے بند کر دیے. لوہے کے دروازے لگا دیے. صہیونی فوج نے 3 ماہ سے جنین کا محاصرہ کر رکھا ہے. کیف پر روسی حملوں سے خوش نہیں ہوں. امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا پیوٹن رک جاؤ, 1 ہفتے میں 5000 فوجی مر رہے ہیں. آئیے امن معاہدے کو مکمل کریں. یوکرین کے دارالحکومت کیف پر روس کے تازہ حملے میں 12 افراد ہلاک, درجنوں زخمی ہو گئے. صدر زیلنسکی جنوبی افریقہ کا دورہ مختصر کر کے یوکرین پہنچ گئے. فرانس میں طالب علم کا ساتھیوں پر چاقو سے حملہ, 1 طالب علم ہلاک, 3 زخمی ہو گئے. چاقو زنی کا واقعہ شہر کے ہائی اسکول میں پیش آیا. واردات کے بعد اساتذہ نے حملہ آور کو قابو کر کے پولیس کے حوالے کر دیا.